السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبدالقدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور قطر نے مشترکہ معاشی اہداف اور علاقائی استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تصویراتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی معاشی ترقی اور مختلف شعبوں میں جاری تعاون پر قطر کے کردار کی تعریف کی ہے۔ شہباز شریف اور امیر قطر نے پاکستانی فن پاروں کی نمائش دیکھنے کے لیے آج دوحہ میں قطر میوزیم کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے سکھ یاتریوں سمیت سیاحوں کے لیے آن لائن اپلیکیشن سہولت متعارف کرائی ہے۔ دفتر خارجہ نے دہشت گرد گروپ کالعدم ٹی ٹی پی سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج لاہور کے قریب کالا شاہ کاکو میں کاشتکاروں میں رعایتی نرخوں پر سپر سیڈرز مشین کی تقسیم کا افتتاح کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں مساوات اور عدم مداخلت کے بنیادی اصولوں کے لیے غیر متزلزل عزم ظاہر کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جائز جد و جہد کو دبانے کے لیے بھارت کے فوجی ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک بیان کی منظوری دی ہے جس میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیری ادارے کی کارروائیاں روکنے کی کسی کوشش پر خبردار کیا گیا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں ہندو برادری آج دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبدالقدیر۔ پاکستان اور قطر نے مشترکہ اقتصادی اہداف اور علاقائی استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے آج دوحہ میں وفود کی سطح پر بات چیت کے دوران کیا، جس میں دو طرفہ مفاد کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قطر کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں سمیت تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے لیے امکانات تلاش کرنے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور بالخصوص اسرائیل کی جانب سے معصوم فلسطینی عوام کے خلاف جاری نسل کشی کی جنگ اور خطے میں کشیدگی میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے گزشتہ ماہ کی 24 تاریخ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے دوران فلسطین کے مسئلے پر قطر کے امیر کے موقف کی تعریف کی۔ فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کے لیے قطر کی ثالثی کی کوششوں کو بھی سراہا گیا۔ وزیر اعظم نے قطر کے امیر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے کردار کو سراہتے ہوئے مختلف شعبوں میں قطر کی مسلسل حمایت پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کے دوران کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا، جن میں خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافتی تبادلوں جیسے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔ فریقین نے مفاہمت اور تعاون بڑھانے کے لیے اعلیٰ سطح کے وفود کا تبادلہ جاری رکھنے کی اہمیت اور ترقی کے لیے نئے شعبوں کی نشاندہی کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اقتصادی تعلقات مستحکم کرنے، پاکستان کے عزم کا اظہار کیا اور اشتراکی عمل بڑھانے کے لیے مواقع تلاش کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے بڑی تعداد میں قطر میں مقیم پاکستانیوں کی میزبانی کرنے پر اپنے قطری ہم منصب کا شکریہ بھی ادا کیا، جو دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرامن حل تلاش کرنے اور باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے غزہ کے تنازع پر قطر کے اصولی موقف اور خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے اس کی مسلسل کاوشوں کی بھی تعریف کی۔
قطر کے وزیر اعظم نے ملاقات کے دوران خطے میں پاکستان کی تصویراتی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام کے قطر کے ویژن کے تحت پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ شہباز شریف نے قطر کے سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت سمیت مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ہمراہ آج دوحہ میں قطر میوزیم کی منظر آرٹ گیلری کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر اعلیٰ سطح کے وفود اور دو طرفہ ملاقاتوں کے بعد دیوان امیری سے ایک ہی گاڑی پر قطر میوزیم گئے۔ امیر قطر نے پاکستانی فن پاروں کی نمائش منظر کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی خود رہنمائی کی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے گرمجوشی اور دوستانہ ماحول دیکھا گیا۔ قطر کے امیر اور ان کی بہن شیخہ المیاسہ بنت حمد بن خلیفہ ثانی نے، جو قطر میوزیم کی چیئرپرسن ہے، وزیر اعظم کو نمائش میں رکھے گئے فن پارے دکھائے اور منتظمین اور پاکستانی فنکاروں سے ان کا تعارف کرایا۔ وزیر اعظم نے منظر آرٹ گیلری کے انعقاد اور پاکستانی فنکاروں کو سراہنے پر امیر قطر اور ان کی بہن کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نمائش پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ قطر میوزیم میں منظر آرٹ گیلری پاکستانی فن پاروں کی نمائش قطر اور پاکستان کے درمیان مضبوط سماجی اور برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم نے معروف پاکستانی ماہر تعمیرات نیئر علی دادا، پاکستانی مصوروں، فوٹوگرافروں، خطاطوں اور دیگر فنکاروں سے ملاقات کی۔ نمائش میں 1940 سے اب تک پاکستانی پینٹنگز، فوٹوگرافی، مجسمے اور دیگر فن پارے شامل ہیں۔ شاکر علی صادقین، گلجی، زبیدہ آغا، کامل خان، ممتاز، نیئر علی دادا اور بہت سے دوسرے پاکستانی فنکاروں کے فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ UN ویمن ایمبیسی پاکستان اور انٹر ایجنسی جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ گروپ کے نمائندوں کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خواتین کو درپیش مشکلات کے خاتمے کے لیے اجتماعی حکمت عملی اور مخصوص اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر قانون نے خواتین کے حقوق اور نمایاں قانونی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے حکومت کی مسلسل کوششوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں عالمی لائحہ عمل کے تحت پاکستان کے وعدوں سے منسلک ہیں، جن کا مقصد خواتین کے لیے مساوی مواقع اور ان کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان نے مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی آن لائن اپلیکیشن سسٹم سمیت ویزا کے لیے آسان رسائی متعارف کرائی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں امریکہ سے سکھ یاتریوں کے 44 رکنی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے پاسپورٹ رکھنے والے آن لائن درخواست دے کر 30 منٹ میں مفت ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ محسن نقوی نے پاکستان میں سکھوں کی مذہبی سیاحت کے فروغ کا ویژن ظاہر کرتے ہوئے سکھوں کے اضافی مذہبی مقامات کھولنے کے حکومت کے منصوبوں کا تبادلہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس اقدام سے سکھ یاتریوں کی موجودہ سالانہ تعداد 1 لاکھ سے 10 لاکھ ہو جائے گی۔ سکھ وفد نے مہمان نوازی پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا اور آسان اور مفت آن لائن ویزا نظام متعارف کرانے کے اقدام کو سراہا۔ وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے پائیدار ترقی کے فروغ میں بین الاقوامی شراکت داری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں بوسنیا ہرزیگووینا کے سفیر سے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران انہوں نے نوجوانوں کی ترقی میں معلومات اور تجربات کے تبادلے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ سفیر نے پاکستان کی جانب سے کئی سال سے جاری مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ رانا مشہود خان نے کہا کہ ہم مل کر اپنے نوجوانوں کے لیے مفید مواقع پیدا کر سکتے ہیں اور روشن مستقبل کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے افغان حکومت سے پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کے گروپوں کے خلاف کارروائی کرے جو افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو ایسے دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مذاکرات میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے جو ہمارے شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کرنے کے
ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا یہ افغان حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ TTP جیسے دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے جن کے بارے میں پاکستان نے افغان حکومت کو ٹھوس شواہد فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی برادری کا بھی مطالبہ ہے۔ ترجمان نے کہا پاکستان نے عالمی برادری کی توجہ بھارت کی بیرون ملک کارروائیوں اور ماورائے عدالت ہلاکتوں کی طرف مبذول کرائی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عالمی برادری بھارت پر زور دے گی کہ وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایسی سرگرمیوں سے باز رہے۔ انہوں نے لبنان کی بیکا ویلی اور بالبک کے علاقے میں حالیہ اسرائیلی حملوں کی مذمت کی جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطین اور لبنان میں مظالم کا سلسلہ فوری بند کرائے اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور انسانی امداد کی فراہمی پر پابندی کا نوٹس لے۔ پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے آج لاہور کے قریب کالا شاہ کاکو میں کسانوں میں رعایتی قیمتوں پر سپر سیڈز تقسیم کرنے کا آغاز کیا۔ مزید تفصیل ہماری لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ وزیر اعلیٰ نے رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شاہ کاکو میں کاشتکاروں کو سپر سیڈر کی تقسیم کا آغاز کیا اور بعد ازاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے 1000 سپر سیڈر فراہم کرنے کے اہم پیکج کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت 7 ارب روپے کے سپر سیڈر پروجیکٹ کے لیے 8 لاکھ کی سبسڈی دے رہی ہے اور میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم 5000 سپر سیڈرز آپ کو دیں اور اس میں 1000 ہم اب دینے لگے ہیں۔ 7 بلین کا یہ منصوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سپر سیڈر کسانوں کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے اور یہ جو سپر سیڈر ہے یہ 4 کام بیک وقت کرتا ہے۔ یہ کھاد ڈالتا ہے آپ کی زمین میں، جو پلیٹس ہیں اس کی جن کو ڈسک کہتے ہیں اس سے آپ کی زمین جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، اور ساتھ کھاد ڈالتا ہے، فرٹیلائزر ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اور اس سے آپ کو فصل کی باقیات جلانی نہیں پڑتی۔ یہ بہت بڑا قدم ہے اسموگ کو ختم کرنے کی جانب۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبے کی ہر تحصیل میں بغیر منافع جدید زرعی آلات رینٹل سروس متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ اگلے 60 دن کے اندر 40 بلین کی لاگت سے ہم رینٹل سروسز شروع کرنے جا رہے ہیں جو 0 پروفٹ پہ ہوگی، اور ہم ابھی 4 جو ایگریکلچر ماڈل بازار ہیں وہ ہم بنانے لگے ہیں، ساہیوال، ملتان، سرگودا اور بہاولپور، جہاں پہ ایک چھت کے نیچے آپ کو وہ تمام معیاری سروسز مہیا کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملکی ترقی میں زراعت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سالانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ آج لاہور کے قریب رائیونٹ میں شروع ہوا۔ حکومت نے شرکاء کی سہولت کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے آج پشاور میں سرکاری کالجز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ اس منصوبے کے تحت صوبے کے 80 کالجوں کو شمسی توانائی پر منتقلی کے منصوبے پر کام شروع کیا گیا، جس میں اب تک 10 کالجوں میں سولر کی تنصیب مکمل کر لی گئی ہے۔ کالجوں میں سولر سسٹم کی تنصیب سے ماہانہ 11 سے 12 ہزار تک بجلی کے یونٹس کے استعمال میں کمی آئے گی اور ہر کالج کو ماہانہ 55,000 روپے کی بچت ہوگی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت طلباء کو معیاری تعلیم سمیت تعلیمی اداروں میں سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق معیاری تعلیم کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت صوبے میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے آج ملتان کے قریبی علاقے شجاع آباد کا دورہ کیا اور گزشتہ ماہ پنجگور کے واقعے میں شہید ہونے والے 7 افراد کے ورثاء میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے شہداء کے خاندانوں سے دلی اظہار تعزیت کرتے ہوئے یقین دلایا کہ اس دل شکن واقعے میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے گی۔ گلگت بلتستان کا 78واں یوم آزادی کل منایا جائے گا۔ گلگت اور اسکردو سمیت تمام اضلاع میں پرچم کشائی کی تقریبات منعقد ہوں گی۔ اس حوالے سے مرکزی تقریب چنار باغ گلگت میں منعقد ہوگی، جبکہ گلگت بلتستان کی جدوجہد آزادی کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاک فوج کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان کی حکومت نے اس موقع پر عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جد و جہد میں ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈھونگ انتخابات کے ذریعے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ناکام ہو گیا ہے۔ انہوں نے حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جائز جد و جہد کو دبانے کے لیے بھارت کے وحشیانہ فوجی ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں حریت کانفرنس کے اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا کہ بھارت جابرانہ اقدامات کے ذریعے کشمیری عوام کے آزادی کے مطالبے کو دبانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ترجمان نے کشمیر میں بھارتی فوج کی موجودگی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی بھارتی فوج کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے تشدد اور جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اجلاس میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ تمام کشمیری سیاسی نظربندوں کی رہائی اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اجلاس میں حریت کانفرنس کی اکائی تنظیموں کے رہنماؤں اور نمائندوں نے شرکت کی۔ ادھر سیاسی تجزیہ کاروں نے بی جے پی کے زیر قیادت بھارتی حکومت کی جانب سے علاقے میں امن اور حالات معمول کو اپنے بنیاد بیانیے میں پیش کرنے کی کوششوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ماہرین کے مطابق نئی دلی استحکام کے بیانیے کو فروغ دے کر عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے، جبکہ یہ علاقہ دنیا کا سب سے زیادہ عسکری خطوں میں سے ایک ہے۔ تجزیہ کاروں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیر ایک جابرانہ ماحول میں گھرا ہوا ہے جس کی خصوصیت قتل و غارت، منمانی، گرفتاریاں اور تشدد ہے۔ پاکستان نے کثیر الجہتی نظام کے لیے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عثمان جدون نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک بحث کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور میں درج مساوات اور عدم مداخلت کے اصولوں پر یقین رکھتا ہے۔ کیوبا کے وسائل بالخصوص خوراک اور ادویات پر اس کے عوام کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیوبا پر پابندیوں کا خاتمہ کیوبا کے عوام کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی جانب اہم قدم ہوگا اور پائیدار ترقی کی جانب پیش رفت میں کیوبا کی مدد کرے گا۔ انہوں نے معاشی، مالی اور تجارتی پابندیوں کے کیوبا اور اس کے عوام پر ہونے والے اثرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ نائب مستقل نمائندے نے کہا کہ پاکستان کا موقف ہے کہ یک طرفہ معاشی پابندیوں کا نفاذ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بیان کی منظوری دی ہے جس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی اور تعمیری کاموں کے ادارے کی کارروائیوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف سخت انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ بیان کونسل کے صدر پاسکل کرسٹین کی جانب سے جاری کیا گیا جس میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے اقوام متحدہ کے ادارے پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے قانون سازی کی منظوری پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ سلامتی کونسل نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ عالمی قوانین کی پابندی کرے اور پوری غزہ پٹی میں بغیر کسی رکاوٹ کے انسانی امداد کی محفوظ فراہمی کی اجازت دے کر اپنی عالمی ذمہ داری پوری کرے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیز نے عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی اور فلسطینی علاقوں پر قبضے کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو جو استثناء دیا گیا ہے اس کی وجہ سے وہ عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فرانسسکا البانیز نے جنرل اسمبلی سے بھی سفارش کی ہے کہ وہ اس وقت تک اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کر دے جب تک وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی بند نہیں کرتا اور واضح طور پر غیر قانونی قبضہ ختم نہیں کرتا۔ وسطی شمالی غزہ میں آج اسرائیل کے مسلسل حملوں میں مزید 34 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک ہسپتال کو نشانہ بناتے ہوئے طبی سامان کو نظر آتش کیا اور آپریشن میں خلل ڈالا۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 43,200 ہو گئی ہے۔ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی سمندر میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ میزائل نے شمالی کوریا کے مشرق میں سمندر میں گرنے سے پہلے 86 منٹ تک پرواز کی
جو اب تک طویل ترین ریکارڈ ہے۔ پاکستان میں مقیم ہندو برادری آج اپنا مذہبی تہوار دیوالی منا رہی ہے۔ اس تہوار کے سلسلے میں ملک بھر میں مندروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس دن کو منانے کے لیے ہندو برادری نے اپنے گھروں، مندروں اور کام کی جگہوں کو دیے، موم بتیوں اور روشنیوں سے سجایا، جبکہ آتش بازی اس تہوار کی ایک خاص روایت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کے تمام اراکین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے پاکستان میں ہندو برادری کی ملک کی ترقی میں گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہباز شریف نے یہ بات باعث مسرت ہے کہ ہندو اور دیگر اقلیتی برادریوں کے افراد ملک کی ترقی کے لیے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کے انسانی حقوق اور اقلیتوں کے وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے نادار اور ضرورت مند خاندانوں کے لیے دسمبر کی 20 تاریخ سے اقلیتی کارڈ منصوبے کا اجرا کرے گی۔ انہوں نے لاہور میں ہمارے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ اس اقلیتی کارڈ کے ذریعے ہر نادار اور ضرورت مند خاندان کو ہر 3 ماہ کے بعد 10,500 روپے دیے جائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کے سابق مایہ ناز فاسٹ بالر وسیم اکرم نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ ICC چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وراٹ کوہلی، ہاردک پانڈیا اور سوریہ کمار یادو جیسے بھارتی کرکٹرز کے پاکستان میں بہت بڑے شائقین ہیں جو ان کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ سوئنگ کا سلطان کے نام سے مشہور فاسٹ بالر نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے عالمی ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے بھارتی ٹیم کے دورے کو یقینی بنانے کے لیے بھارت کے بورڈ آف کنٹرول آف کرکٹ کو متعدد پیشکشیں کی ہیں۔ پنجاب کے اقلیتی امور کے وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے اعلان کیا ہے کہ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں کرتارپور صاحب میں اگلے ماہ کی 19 تاریخ کو عالمی کبڈی میلہ منعقد ہوگا۔ آج لاہور میں صوبائی وزراء چودھری شافع حسین اور فیصل ایوب کھوکھر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تصدیق کی کہ میلے میں پاکستان اور بھارت دونوں کی کبڈی ٹیموں کی شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور ان کا شرکت کے لیے جواب مثبت ہے۔ انہوں نے کہا توقع ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف میلے میں شرکت کریں گی، جس کا مقصد کھیلوں کے ذریعے امن کو فروغ دینا ہے۔ امید اسپیشل ایجوکیشن اسکول پشاور میں اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ یہ خصوصی بچوں کا ادارہ ہے جو پاک فوج کے تعاون سے چلایا جا رہا ہے۔ گالا میں پشاور نوشہرہ کے اسکولوں سے 90 خصوصی بچوں نے شرکت کی۔ مقابلوں میں کرکٹ، بیڈمنٹن اور رسہ کشی شامل ہے۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام 24ویں قومی مینز نیٹ بال چیمپئن شپ 1 دسمبر سے پاکستان اسپورٹس بورڈ کوچنگ سینٹر کراچی میں شروع ہو گئی۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے مجموعی طور پر 17 ٹیمیں حصہ لیں گی، جن میں پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، واپڈا، پولیس، پاکستان ریلوے، ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، لمز، PNF ایلیٹ اکیڈمی اور کمپوزیشن روز نیٹ بال اکیڈمی شامل ہیں۔ پاکستان آرٹس کونسل کراچی میں جاری عالمی ثقافتی میلے میں احمد پرویز آرٹ گیلری میں آذربائیجان کا ثقافتی ورثہ کے عنوان سے نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں آذربائیجان کے فنکاروں کے فن پارے رکھے گئے تھے۔ نمائش کا افتتاح سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار اور سندھ کے وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے کیا۔ میلے میں آج صبح کے وقت بچوں کا تھیٹر ڈرامہ علی پور ڈریگن پیش کیا گیا، جس کی ہدایت کاری عظما مبین نے دی۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں سالانہ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ موبائل فونز کی ملکی درآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں گزشتہ سال کی اسی عرصے کے مقابلے میں 18.93% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان نے رواں مالی سال جولائی سے ستمبر تک 24 کروڑ 64 لاکھ 72 ہزار ڈالر کی موبائل فون درآمد کیے ہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں یہ درآمدات 30 کروڑ 40 لاکھ 29 ہزار ڈالر تھیں۔ سالانہ بنیادوں پر موبائل فون کی درآمدات میں ستمبر 2024 میں گزشتہ مالی سال کے اسی کے مقابلے میں 17.62% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس-ای 100 انڈیکس 1319 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 88,966 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 546 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 614 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کی سب سے زیادہ 73 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 437 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 137 کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 240 میں کمی، جبکہ 60 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 70 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 20 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 359 روپے 72 پیسے، 360 روپے 37 پیسے، یورو 301 روپے 42 پیسے، 301 روپے 96 پیسے، سعودی ریال 73 روپے 97 پیسے، 74 روپے 10 پیسے اور UAE درہم 76 روپے 16 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 29 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,50,519 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ لوک ورثہ اسلام آباد نے سالانہ ثقافتی لوک میلے میں سٹالز کے لیے ملک بھر سے دستکاروں سمیت دیگر افراد سے درخواستیں مانگ لی ہیں۔ لوک میلہ اگلے ماہ کی 8 سے 17 تاریخ تک اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ لوک ورثہ کے ایک عہدیدار نے ایک بیان میں بتایا کہ اس سال لوک میلہ لوک ورثہ کے قیام کے 50 برس مکمل ہونے پر تقریبات کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گولڈن جوبلی کے تناظر میں میلے میں متعدد نئے پروگرام شامل کیے گئے ہیں۔ میلہ ثقافت کے تمام صوبائی محکموں کے قریبی تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ سٹالز لگانے کے خواہش مند افراد موبائل نمبر 033213333361 اور 030415444662 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان آرٹس کونسل کراچی میں جاری عالمی ثقافتی میلے میں احمد پرویز آرٹ گیلری میں آذربائیجان کا ثقافتی ورثے کے عنوان سے نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آذربائیجان کے فنکاروں کے فن پارے رکھے گئے تھے۔ آذربائیجان آرٹس کونسل کے صدر دادش محمدن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نمائش سے خطاب کرتے ہوئے ضیاء الحسن لنجار نے دنیا میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے پر ذرائع ابلاغ کا شکریہ ادا کیا۔ آذربائیجان آرٹس کونسل کے صدر دادش محمدن نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کی ثقافتیں بالکل ایک جیسی ہیں اور آذربائیجان کی ثقافت کو مسلسل فروغ دینے پر سندھ کی تعریف کی۔ نمائش میں رویا حسن، الشان رضازادے، نائلہ ایسلانووا اور دیگر سمیت آذربائیجان کے 18 آرٹسٹوں کے فن پارے رکھے گئے تھے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گرمی، غذائی عدم تحفظ اور وبائی امراض سے ہونے والی ہلاکتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ لینڈسیٹ کاؤنٹ ڈاؤن کی صحت اور موسم پر 9ویں رپورٹ کے مطابق تیزی سے رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں نے دنیا بھر کے افراد کو انتہائی متاثر کیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 90 کی دہائی کی نسبت 2023 میں 65 سال سے زائد عمر کے افراد کی ہلاکتوں میں 167% تک اضافہ ہوا۔ کم از کم ایک ماہ تک جاری رہنے والی خشک سالی سے عالمی سطح پر 48% لوگ متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو 50 دن سے زائد تک صحت کے لیے خطرناک درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں 15 کروڑ سے زائد افراد نے شدید غذائی عدم تحفظ اور دیگر مشکلات برداشت کیں۔ ارجنٹائن میں سائنسدانوں نے 16 کروڑ سال قدیم ایک بڑے مینڈک کے بچے کی باقیات دریافت کی ہیں۔ اس دریافت نے اس سے قبل 2 کروڑ سال قدیم باقیات دریافت ہونے کا ایک ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس مینڈک کے بچے کی کھوپڑی، ریڑھ کی ہڈی اور بعض دیگر اعضاء کے نشانات ریت کے ایک پتھر پر پائے گئے ہیں۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ شمال مشرقی پنجاب کے اضلاع سیالکوٹ، نارووال، گوجرانوالا، لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد، قصور، اوکاڑہ، بہاولپور اور گردنواں میں صبح کے وقت ہلکی اسموگ چھائے رہنے کی توقع ہے۔
اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: مٹی 40، لسبیلا 39، چور، تربت، میرپور خاص، شہید بنظیر آباد میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 22، لاہور 33، کراچی 36، پشاور 33، کوئٹہ 25، مظفر آباد 29، گلگت 25، اسکردو 14، سری نگر 23، جموں 31، لے 13، پلوامہ 23، اننت ناگ 22 اور شوپیاں میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ، عبد القدیر اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔